والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے نصب العین کے مطابق سب سے پہلے آج کے درس کا آغاز فضیلت درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے سننے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت آمین۔ 97 سنہ ہجری شہر بصرہ میں سخت سرد اور اندھیری رات بصرہ کے ایک محلہ میں اللہ کے ولی کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے۔ غربت کا دور دورہ ہے، بظاہر اتنا تیل بھی موجود نہیں جو چراغ میں ڈال کر چراغ روشن کیا جا سکتا۔ گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہے۔ اس اللہ کے ولی کی بڑی شہزادی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوتی ہے، ابا جان پڑوسیوں کے گھر سے جا کر کچھ تیل ہی ادھارا مانگ لائیں کہ کم از کم چراغ میں ڈال کر ہم روشنی کر کے بچی کے لیے کپڑے ہی تلاش کر سکیں۔ ساری زندگی یہ ہاتھ کبھی غیر کے سامنے نہ پھیلایا، لیکن آج ایسا وقت آ گیا کہ قدم گھر سے باہر نکالنے پر آپ مجبور ہو گئے اور پڑوسی کے دروازے کے سامنے جا پہنچے حصول تیل کے لیے۔ لیکن جب پڑوسی کے دروازے پر پہنچے تو دل نے گوارا نہ کیا کہ تیل کا سوال کرنے کے لیے دستک دی، لہذا دستک دیے بغیر واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹے گھر میں موجود بیٹی پوچھتی ہے، ابا جان تیل نہیں لائے؟ ارشاد فرمایا، بیٹا جس دروازے پر گیا تھا وہاں سے تیل نہیں ملا۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جان کسی دوسرے دروازے پر دستک دے دینی تھی۔ فرمایا، بیٹی دوسرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، سبحان اللہ، دوسرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہاں دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کہہ کر پریشانی اور بے قراری کے عالم میں آپ علیہ رحمہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کیا لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آتے ہی پوچھا، دیوانے چراغ کے تیل کے لیے کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے؟ آج جو ہے وہ دوسرے کے دروازے پر جا پہنچے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا غلام سے بڑی خطا ہو گئی، اگر بیٹی مجبور نہ کرتی آج کبھی میں گھر سے باہر قدم نہ رکھتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے غلام تمہیں مبارک ہو، اگرچہ بصرہ کے اس محلے کے تمہارے گھر میں گھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر اس بچی کا جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ بچی ولایت کا سورج بن کر زمانے میں طلوع ہوگی اور تیری اس بچی کو اللہ تعالیٰ مقام ولایت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور تیری اس بیٹی کی شفاعت کی برکت سے اللہ قیامت کے دن میرے 1000 امتیوں کو داخل جنت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سعادت مند ولیہ کا نام تھا مائی راضیہ بصری رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی اور فرمایا، حاکم بصرہ کے پاس چلے جانا اور اسے جا کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شب جمعہ تم 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اس شب جمعہ تم نے درود نہیں پڑھا، لہذا اس کے کفارے میں وہ تمہیں 400 درہم پیش کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے رام صلی خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میرے کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے القول البدی میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت شیخ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ یہ اس سے ہٹ کر ایک اور روایت ہے القول البدی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے تھے معمول تھا کبھی ناغہ نہیں ہوتا شیخ محمد بن سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک رات سویا تو پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا بیٹا سعد اپنا منہ میرے قریب کرو جس منہ سے تم میری ذات پر درود پڑھتے ہو بیٹا میں سے چوم لوں سبحان اللہ شیخ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہاں میں گنہگار کہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کے لبھائے مبارکہ لیکن چونکہ سرکار کا حکم تھا لہٰذا میں نے اپنا رخسار محبوب علیہ السلام کے قریب کیا تو میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت سے میرے رخسار پر بوسہ دیا اور ارشاد فرماتے ہیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب میں بیدار ہوا میرے رخسار اور میرے گھر سے 8 دن تک مشک کی خوشبو آتی ہے بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی حاکم بصرہ کے پاس مائی رابعہ بصری کے والد پہنچے اور فرمایا حاکم بصرہ سے ملاقات کی کہا کہ ہر شب جمعہ 400 بار درود پڑھتے ہو اس شب جمعہ تم نے 400 مرتبہ درود نہیں پڑھا لہٰذا آقا دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب جمعہ جو تم نے 400 مرتبہ درود نہیں پڑھا اس کے کفارے میں 400 درہم پیش کرو حاکم بصرہ بھی سچا عاشق رسول سبحان اللہ پر اس نے بڑی تعظیم کی اہلا و سہلا مرحبا کہا اے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم 400 درہم کی بات کرتے ہو میری ساری بادشاہی تمہارے لیے سبحان اللہ جتنا چاہے لے جاؤ اللہ اکبر لیکن یہ سرکار کے سچے غلام تھے سچے غلام جو ہوتے ہیں نا ان کی شان پتہ کیا ہوا کرتی ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں سبحان اللہ وہ کہنے لگا ساری بادشاہی حاضر ہے جتنا چاہے لے جائے ارشاد فرمایا جتنا میرے آقا نے فرمایا نا اتنا ہی چاہیے سبحان اللہ کیا بات ہے ہر چند اس نے کوشش کی کہ آپ کو درہم و دینار سے مال سے مالا مال کر دیتا لیکن آپ نے 400 درہم سے ایک پائی بھی نہیں پڑھنا وصول اللہ 400 درہم لیے گھر واپس پلٹے اور حاکم بصرہ نے اس خوشی میں اس خاکسار اس غلام کے درود و سلام کو سرکار قبول فرماتے ہیں آقا نے پیغام بھیجا آقا نے اس غلام کو یاد رکھا 10,000 درہم کا لنگر اس نے شہر بصرہ میں چلایا سبحان اللہ اور 4 دن تک 10,000 درہم کا یہ لنگر چلاتا رہا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ان ساری حکایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا چاہیے کیوں اس میں بھلا ہمارا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو مشہور آپ نے سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت اللہ 51 نمبر شعر سے لے کر 81 نمبر اس درود و سلام کے کم و بیش 180 یا 250 اشعار ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لفظ 51 نمبر شعر سے 81 نمبر شعر تک اعلیٰ حضرت نے تمام سرکار کے سراپہ اقدس پر سلام بھیجا مثلا آنکھوں کی بات آئی تو کیا ارشاد فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کانوں کی بات آئی دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لائے کرام پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور یہ جو سرکار اپنے مبارک بالوں میں بیچ میں سے مال نکال دیتے حضور کے سیاہ بال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر سبحان اللہ یہ جو سرکار کے بال ہیں لیلۃ القدر میں اور بیچ کی جو مانگ ہے مطلع الفجر میں مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام بہت کچھ لکھا فتاوی رضویہ ہزاروں صفحات پر مشتمل آنے والی امت پر قیامت تک ایسا احسان کر گئے کہ پیارے
प्यारे इस्लामी भाइयों, फतावा रज़विया आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को फैज़ याब कर रहा है और सुबह क़यामत तक फैज़ याब करेगा। इंशाअल्लाह का तर्जुमा लिखा 22,000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल आपने फतावा रज़विया लिखा, लेकिन कमाल है आला हज़रत का हाफिज़ कुरान, इतने बड़े कुरान पाक का तर्जुमा करने वाले कंज़ुल ईमान शरीफ, बहुत कुछ लिखा, लेकिन मान किस चीज पे है? यौम क़यामत जब अल्लाह जल्ल शानहू यौम माशर का मैदान जब लगेगा, तो मैं जब मैदान माशर में जाऊंगा, खिदमत के कुदसी फरिश्ते मुझसे पूछेंगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो क्या लाए हो? अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? मैं कहूँ मुस्तफ़ा जान रहे, कोशिश करें उठते बैठते चलते फिरते जितना मुमकिन हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अब भी रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें और इस महफिल में ये नियत करें कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ईमान को यकीनन ये जिला हासिल होती है, लेकिन मज़ा ये है कि आज के बाद हमारी ज़िंदगियों के अंदर दुरूद पाक की अगर कसरत सी तो पहले से ज़्यादा हो जाए, इंशाअल्लाह थी तो वो किल्लत कसरत में बदल जाए, इंशाअल्लाह। हम सबको कसरत दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बीते इस्लामी भाइयों है, मौजू को जो दिया गया ये बड़ा वसी मौजू है, लेकिन एक बात आपने लोगों के अंदर आम सुनी होगी कि भाई मियाँ सबसे पहले तबलीग अपने घर से शुरू करनी चाहिए, सबसे पहले तबलीग अपने घर से शुरू करनी चाहिए। दावत दीन का जो मौजू ने दिया, तो आइए आज इसी घर के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं, कुछ प्यारे इस्लामी भाइयों उस ड्यूटी की तरफ तवज्जो करते हैं जो ड्यूटी 1400 बरस पहले कुरान ने हमारे ज़िम्मे लगाई। किसके ज़िम्मे लगाई? जो साहिब औलाद है। किसके ज़िम्मे लगाई? जो अहलो अय्याल वाला है, जो बीवी बच्चों वाला है, उसके ज़िम्मे कुरान ने एक ड्यूटी लगाई। अगर इस मुख्तसर वक्त में इस ड्यूटी को जो फ़राइज़ मनसबी है उसको समझने में कामयाब हो गए, इस पर अमल हो गया, तो प्यारे इस्लामी भाइयों समझिए कि आना हमारा वसूल हो इंशाअल्लाह। चुनांचे इसी मौजू से रिलेट एक रिवायत से मैं अपने इस बयान का आगाज़ करता हूँ, अल्लाह तवज्जो से सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं आका दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर रवाना हुआ। 3 प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कमालात बसूरत मोजज़ात मैंने देखे। दौरान सफर आका अलैहिस्सलाम को रफ़ा हाजत हुई, कोई बज़ाहिर पर्दे का एहतमाम नहीं। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, ऐ अकील सामने जो दरख्त है उसे जाकर मेरा पैगाम दो कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाते हैं। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस दरख्त के पास गया और जाकर पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया। वो दरख्त दाएं बाएं झूमा, यानी जड़ों समेत हिला और दाएं बाएं झूमते हुए अपनी जड़ें उखेड़ कर सरकार की बारगाह में लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका इस्लाम के गिर्द वो गोया पर्दा बन गया और आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने वहां रफ़ा हाजत फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मोजज़ात का तो एक इतना लंबा चैप्टर है कि बड़ी लंबी बात, सैकड़ों मुस्तनद अहादीस में आका इस्लाम के बड़े प्यारे प्यारे मोजज़ात हैं। जैसा कि एक मोजज़ा बड़ा ही मशहूर है, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में तीर लगा और आंख निकल गई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आंख निकल गई, नजर करम हो जाए, क्योंकि वक्त कम है, मफाहीम अर्ज कर रहा हूँ मुख्तसर वक्त के अंदर, या रसूलल्लाह आंख निकल गई, हुजूर नजर करम हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू कतादा आंख पर सब्र करो तो जन्नत की खुशखबरी होगी, आंख ले लो या जन्नत। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आंख नहीं होगी ना मेरी बीवी मुझे एक आंख वाला कहे। आका आंख मैंने मांगी है, जन्नत आपने इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत भी अता फरमाई और आंख का वो हिस्सा
اپنے مقام پر رکھ کر لعاب دہن لگایا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایسے روشن ہو گئی جیسے سے پہلے سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ بھی سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے اور بہت معتبر اور بڑی مستند حدیث پاک ہے. طویل حدیث ہے, مفہوم عرض کروں گا اختصار کے ساتھ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کے کاشان اقدس کے بعد بھوک سے نڈھال ہیں. دیگر بھی صحابہ آئے. مختصر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید جو ہے وہ بھوک میں مبتلا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا, سرکار مجھے دودھ کا پیالہ عطا فرمائیں گے, میں پیٹ کی آگ بجھاؤں گا. لیکن ساتھ ہی سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے صفہ والے بھائیوں کو بلا لو. اور چبوترے پہ جو سرکار کے کاشان اقدس پر اصحاب صفہ جن کی تعداد کتنی تھی 70, اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ تھا اور صحابہ کی تعداد 70 تھی. میں اصحاب صفہ کو تو بلا لایا لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ سرکار مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو. اللہ اکبر. پیالہ ایک اور صحابہ کی تعداد 70. جس طرف اٹھ گئی وقت میں نگاہ عنایت پہ سلام. دودھ کا پیالہ ایک ہے, صحابہ کی تعداد 70 ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اصحاب صفہ آ گئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ انہیں دودھ پیش کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیش کرتے ہیں. پہلے صحابی پیالہ منہ سے لگاتے ہیں, جناب والا سیر ہو کر دودھ پی لیتے ہیں. دودھ کا پیالہ جب منہ سے ہٹاتے ہیں دودھ ویسے کا ویسا, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے حتیٰ کہ 70 صحابہ پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پی لیتے ہیں. 70 کے 70 صحابہ سیر ہو کر دودھ پیتے ہیں لیکن ایک بوند دودھ کی کم. آخر میں بچ گئے ابو ہریرہ. صحابہ کرام کے عشق رسول کے بھی کیا کہنے ہیں. ابو ہریرہ یہ بھی بات یاد آ گئی, آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. اور بلی کو کہتے ہیں, بلی کی جمع بلیاں, ہریرہ. تو یہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے, کھیلا کرتے تھے. ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا رحمت جوش میں آیا. اس دن عبد الرحمن کو محبت سے کہہ دیا او ابو ہریرہ, او بلیوں کے باپ. یہ بھی ایسے سچے سچے عاشق رسول تھے. حضور کی ادا ان کو بڑی پیاری لگی اور اپنا اصل نام بھی بھلا دیا, نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا. بہت کم لوگ ہیں علماء ان کا نام جانتے ہیں, کہ بہت کم جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں, ورنہ عموماً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں. اور یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی اللہ کی عطا سے ان پر آتا ہے. باہر کے 70 صحابہ پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے ہیں. آخر میں باری آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی, وہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں, منہ سے لگاتے ہیں, جناب والا سیر ہو کر پیا. جیسے ہی ہٹایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. آپ نے دوبارہ پیا حتیٰ کہ بالکل سیر ہو گئے. گویا عام لینگویج میں یوں بولتے ہیں کہ جناب بالکل حلق تک جو ہے وہ گنجائش نہ رہی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار فرما رہے ہیں اور پیو اور پیو. سرکار مسکرا رہے ہیں اور ابو ہریرہ جو ہے وہ پیارے اسلامی بھائی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں. آقا علیہ السلام مسکرائے, مسکرا کر بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ دودھ کا پیالہ پیا تو وہ دودھ ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شریف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو بہرحال میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہی ہے نا کہ دیگر انبیاء معجزہ لے کر آئے, میرے آقا سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے. الحمدللہ یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کرنا. تو الغرض ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں میں درخت کے پاس گیا, درخت کو جا کر پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا. درخت جھومتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ کے دائیں بائیں وہ پردہ بن گیا گویا, اور آقا علیہ السلام نے رفع حاجت فرمائی. وہاں سے آگے ہمارا سفر جاری ہوا. یہ جو اب روایت کا حصہ آ رہا ہے یہی ہمارے آج کا موضوع. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پانی پینا چاہتا ہوں. تو چشمے پہاڑوں سے ہی پھوٹا کرتے ہیں,
تو سامنے جو پہاڑ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقیل جاؤ اس پہاڑ سے کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو وہ پہاڑ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ پیغام سن کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، میں آپ کو ضرور پانی پیش کرتا، لیکن جب سے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 6 ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ یہ ہے ڈیوٹی، یہ ہے ذمہ داری ایک گھر کے فرد پر جو صاحب اولاد ہے۔ آج کے درس قرآن کا سب سے اہم موضوع دعوت دین، بڑا وسیع ٹاپک، بینگ اے مسلم۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اپنے گھر والوں کی اصلاح ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے بچاؤ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وہ پہاڑ کہنے لگا جب سے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، میں خوف خدا سے اتنا رویا کہ میرے اندر کا پانی آنسوؤں میں خشک ہو چکا، ایک بوند پانی نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں پانی پیش کرتا لیکن سارا پانی تو خوف خدا سے آنسو میں جائے۔ قرآن نازل ہو تو پہاڑوں کے دل دہل جائیں، قرآن پاک کی آیات نازل ہو تو وہ پہاڑ پیارے اسلامی خوف خدا سے رویا۔ اور اسی آیت میں جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو مسلمان ہے، اسے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہمارے مزاج کو تلخ لگیں، لیکن انہیں پیارے اسلامی بھائیوں دوا سمجھ کر قبول کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ عزوجل اگرچہ دوائی بظاہر اس کا جو ہے وہ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کو پی لے، باقاعدہ پرہیز کرے تو اللہ شفا بھی عطا فرمائے۔ یہ آج کا موضوع ہے۔ آئیے آگے اس آیت کی تفسیر سنتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو صحابہ کرام نے ایک سوال کیا آقا ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آقا ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے اور ان چیزوں سے باز رکھو جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہیں اور ان چیزوں سے باز رکھو جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، آگے توجہ کے ساتھ سنیے، جو بیٹیوں والا ہے، جو بیٹوں والا ہے، درس قرآن کی اس آخری نشست میں آنے والے اسلامی بھائیوں سنیے توجہ کے ساتھ۔ بخاری شریف کے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے بھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دو احادیث سے آپ نے اس کا مطلب بھی سمجھا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں، تو فرمایا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بچاؤ جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں کا کرنے کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرۃ العیون میرے سامنے ہے۔ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جو بڑی معروف ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا یوم قیامت ایک شخص لایا جائے گا، فرمایا پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں، اہل و عیال
بیوی بچے آگے بڑھیں گے اور گھر کے سربراہ پر دعویٰ کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے. پتہ کیا دعویٰ ہوگا؟ شرک کیا ہوگا؟ عرض کریں گے مالک و مولا، یہ شخص ہمارا نگران تھا، اس نے دنیا میں ہمیں حرام کھلایا اور ہمیں دین سے دور رکھا، حرام روزی کھلاتا رہا، اس نے دین سے دور رکھا. تو اے اللہ عز و جل ہمارے گھر کے اس بڑے سے، اس سربراہ سے پوچھ گچھ فرما ہمارے حق کے بارے میں. علماء فرماتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہی ہمارا بڑا تھا، اگر ہماری تربیت صلاۃ و سنت اور دین کے مطابق کرتا، ہمیں لقمہ حلال کھلاتا، تو آج ہم اعمال کا توشہ لے کر آتے. چنانچہ اہل و عیال کے اس دعوے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، گھر کے شخص کو، اس سربراہ کو حکم ہوگا فرشتوں اسے اس کی پٹائی کرو. فرمایا اس کو پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، ہڈیوں باقی رہ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا. پھر حکم ہوگا اس کی نیکیاں لاؤ، پہاڑ جتنی نیکیاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کی لائی جائیں گی. جب پہاڑ جتنی نیکی لائی جائیں گی، اہل و عیال میں سے کوئی آگے بڑھے گا، دعوے دار ہوگا اے اللہ ہمارا ذمہ دار یہ ہے، اس سے پوچھ گچھ فرما، لہٰذا اس کی وجہ سے آج ہم نیک اعمال نہ لا سکے، لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے ہماری نیکیاں، اس کی نیکیوں میں سے ہمیں نیکیاں عطا فرما کر ہم پر احسان فرما. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو 375 سنہ ہجری جن کا مثال ہے، 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العیون میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں اہل و عیال نیکیاں لے کر جو ہیں ان کی نیکیاں وہ جو ہے داخل جنت ہونے لگیں گے. اور اگر اس کی اولاد کے گناہ باقی رہے اور اس شخص کی نیکیاں ختم ہو گئی تو فرمایا اب بیوی بچوں کے گناہ اس کے کاندھوں پر لاد دیے جائیں گے اور حکم ہوگا اس شخص کو نار جہنم میں داخل کر دو. یہ اس وقت میدان محشر میں چلائے گا، روئے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہے گا ہائے افسوس جن کے لیے دنیا میں میں نے شب و روز ایک کی، آج انہی اہل و عیال کی وجہ سے میں داخل جہنم ہو رہا ہوں. ایک اور توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے گا. روایت کا مفہوم ہے جب گھر سے کسی سربراہ کی میت کو اٹھا کر چلتے ہیں تو ارشاد فرمایا جب کسی کا وصال ہو جاتا ہے، وصال آتا ہے اور جنازہ اٹھانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کے کفن کو منہ کی طرف سے باندھا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا اس وقت میت کہتی ہے اے میرے کفن کو گرہ لگانے والے، ابھی اتنی جلدی مت کر، میرے کفن کو چہرے کی طرف سے گرہ مت لگا، آج میں اس گھر سے جاتا ہوں، اب صبح قیامت تک یہ میری صورت کو ترسیں گے، اتنی جلدی مت کر. پھر ارشاد فرمایا اس کی میت کو لے کر چلتے ہیں تو میت جب گھر سے چلنے لگتی ہے اپنے اہل و عیال سے کہتی ہے اے میرے گھر والوں جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں، میرے ترکے کو، میری وراثت پراپرٹی کو استعمال تم کرو گے، حساب مجھے دینا پڑے گا، لیکن خدا را مجھے اپنی دعائے بخشش میں فراموش مت کرنا، میرے پیچھے دعا کرنا. جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہوں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی دن ہے تجھ کو رہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ہمیں حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. گھاٹ باٹ کے ساتھ گرا 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، سارے حرام کھا رہے تم بھی کھاؤ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان جسے قبر آخرت یاد ہو، جسے پیارے اسلامی بھائی آخرت کا میدان یاد ہو، وہ ایسی غافلانہ گفتگو نہیں کیا کرتا. ابھی جمادی الثانی میں یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال گزرا. وہ ابو بکر صدیق جن کے متعلق ہر جمعے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور بزرگ و برتر ہے. وہ ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر غار ثور میں تم میرے ساتھ تھے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ تھے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں. تاروں بھری رات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی
کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کتنی ہیں؟ آج تک کوئی سائنسدان ایسا پیدا نہ ہو سکا جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نے آسمان کی آخری لمٹ کو چھو لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا، ستاروں کی گنتی میں نے گن لی۔ نہیں، حضرت عائشہ سوال کیسا کرتی ہے، یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کتنی کس کی ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے، حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈر، مومن خدا کے نور سے دیکھتا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر سرکار کا سچا سچا غلام بن جائے کوئی؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ ایک الگ سے بہت وسیع موضوع ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بچوں کو ایک قاری صاحب آتے تھے قرآن پڑھانے، اللہ اکبر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، مومن کی فراست سے ڈر، مومن خدا کے نور سے ڈر۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو قاری صاحب آتے تھے قرآن پاک پڑھانے۔ قاری صاحب کو ایک دن مجدد الافسانی علیہ رحمہ نے دیکھا، دیکھ کر پیشانی پر دیکھا، لوح محفوظ پر نگاہ کی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ شین قاف کینچی والا اور چھوٹی ہے، شقی بدبخت، قاری صاحب کے بارے میں لکھا شقی بدبخت۔ قاری صاحب پڑھا کر چلے گئے، بچے کہنے لگے ہاں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے بچوں کل سے تم نے اس کے پاس قرآن نہیں پڑھنا۔ ابا جی کیا وجہ؟ کہا جی بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شقی ہے بدبخت۔ بخاری کی حدیث ہے نا، جب میرا ولی مجھ سے مانگتا اللہ فرماتا میں ضرور عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے طویل حدیث ہے کہ میں جو میرا بن جاتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اس کی بڑی پیاری مثال علماء نے دی کہ معاذ اللہ اس کے وجود کے اندر نعوذ باللہ کہ اللہ تو جسم جسمانیات مکان سے پاک ہے۔ علماء مثال دیتے ہیں اس کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک آئینہ لے کر آپ باہر کھڑے ہو جائیں دھوپ میں، اور دن کے اندر اس آئینے کے ذریعے آپ چھاؤں میں اگر اس آئینے کے ذریعے سورج کی لائٹ ماریں گے تو جہاں جہاں لائٹ لگے گی آئینہ آپ کریں گے اس طرف کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ختم ہو جائے گا، لائٹ آ جائے گی۔ اب اگر سورج جو ہے گویا آپ کہہ رہے ہیں یار شیشہ مت مارو، آنکھوں کو چنجھا رہا ہے، تو یہ طاقت، یہ شعاع، یہ نور سورج کا نہیں ہے، یہ اس آئینے کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ سورج کا ہے۔ اب کوئی کہے لو جی آئینہ سورج کا شریک ہو گیا، ہو سکتا ہے؟ نہیں، سورج کا شریک ہو سکتا ہے؟ کروڑوں آئینے رکھ دیں تو سورج کی طاقت میں کمی آئے گی؟ 2 کروڑ رکھ دیں کمی آئے گی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح آئینہ مظہر ہے سورج کی روشنی کا، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اس کا مظہر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء نے اس کی مثال دی، اس حدیث کے تحت یہ مثال اس کی دی۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، مجدد الافسانی فرمانے لگے بیٹا کل سے قرآن نہیں پڑھنا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ یہ شقی ہے، بدبخت ہے۔ مجدد صاحب کے بیٹے بھی، اللہ والوں کے بیٹوں کے بھی کیا کہنا ہے؟ کہا حضرت بدبخت آیا آپ کے بچوں کو پڑھا کر چلا گیا، بدبختی لوٹا تو پھر آنے کا فائدہ پھر اسے شقی ہے تو سعید بھی بنا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی، اور غیبت کی تباہکاریوں میں میرے شیخ نے اس کو لکھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام 2 قبور کے قریب سے گزرے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، آگ کی کھجور کی ایک شاخ لی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروا کے سرکار نے دونوں قبور کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا یہ سبزہ، یہ کھجور کے تنے جو ہے تنا جب تک ذکر کرتا رہے گا اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں کمی رہے گی۔ دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نپٹتا تھا۔ تو سرکار تو حال بھی جانتے ہیں اور اعمال بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں اور اعمال بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق کی۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گمان تھا کہ سرکار علیہ السلام میرے والد گرامی جناب ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا ابو بکر کی غارت سار والی نیکی ایک طرف اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے
ایک باغ کے اندر ایک اونٹ کو چرتا ہوا دیکھا تو اللہ اکبر، یہ ہے ان ہستیوں کا تقویٰ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس کہ حضرت ابوبکر صدیق اس اونٹ کو چرتا ہوا دیکھتے ہیں تو عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے اونٹ کاش ابو بکر تیری مثل جانور ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب نہ دینا پڑتا۔ آج ہم کہتے ہیں میاں کیا بات کرتے ہو آپ، یار لوگ بدھو سارے کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ۔ کس نے دیکھی ہے؟ روزمرہ اٹھنے والے جنازے ہمیں کوئی نقش عبرت نہیں دے رہے۔ سونامی آیا، 2.5-3 لاکھ افراد کو بیک وقت موت ہو گئی، موت جو ہے لقمہ اجل بن گئے، ہم نے کچھ حاصل نہ کیا۔ کشمیر کا طوفان آیا، پہاڑ لاکھوں انسانوں کو کھا گئے، ہم نہیں سنے۔ سیلاب آیا، کتنی کرپشن ختم ہوئی، کتنی مسجدوں میں آبادی ہوئی، کتنے لوگوں نے جناب والا اپنے چہروں کو سنت النبوی سے سجا لیا، کتنے لوگوں نے سود کا لین دین چھوڑ دیا، کتنی معاشرے میں بے پردگی ختم ہو گئی۔ نہیں، ہم نہیں سنے، ہم نے سمجھا قدرت کی آفت۔ نہیں، قرآن پاک کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، اے قرآن یہ بے روزگاری، یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ معاملات، یہ جو کچھ ہمارے اوپر مصیبتیں بیماری کی صورت میں دیگر صورتوں میں آتی ہیں، کیا ہے؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچی یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شخص ہوگا گھر کا سربراہ جسے پیارے اسلامی بھائی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بس یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ جائیں، یاد رکھیے گا، بچے کو انجینئر بنانا بری بات نہیں، ڈاکٹر بنانا بری بات نہیں، اسے نابا پائلٹ بنائیں بری بات نہیں، وہ کوئی دیانت دار سیاسی کارکن بنے تو ان معنوں میں بری بات نہیں، لیکن MBBS ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، کیا یہ انجینئر یہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ کل والد کی آنکھ بند ہو تو یہ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ کر اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکتے ہیں؟ کیا یہ انجینئر آگے بڑھ کر اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا اس انجینئر کو کفن پہنانے کا شرعی طریقہ معلوم ہے؟ کیا اس انجینئر کو اس باپ نے یہ بتایا کہ بیٹا کفن کے کپڑے اتنے ہوں؟ کیا اس انجینئر کو باپ نے کبھی یہ تو دیکھا تھا کہ بیٹا ہوم ورک کر لو ورنہ صبح جو ہے پٹائی ہوگی اسکول میں؟ نہیں، میرا بیٹا سونا نہیں ہے، چائے کا کپ پی لو، ہوم ورک کر کے سو۔ اس کو ہوم ورک تو سکھایا، ٹھیک ہے، وہ دنیاوی تعلیم کی موجودہ دور میں ضرورت جو بھی ہے اس پر بات نہیں ہو رہی، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا کبھی یہ بھی غور کیا کہ شریعت مطہرہ نے 12 سے 15 سال کی عمر میں بتایا کہ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، میرے بیٹے کی عمر 15 سال ہو گئی۔ اسی طرح اگر اسلامی بہنیں سن رہی، اسلامی بہنیں سنتی ہیں، بچی جو ہے 9 سال سے 12 سال کی عمر میں عموماً بالغ ہو جاتی ہے، تو کیا ماں نے اور باپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو غسل کرنے کا طہارت کا طریقہ سکھایا؟ کبھی یہ بھی غور کیا کہ بچے کی عمر 20 سال ہو گئی، اسے دعائے قنوت بھی یاد ہے یا نہیں؟ کبھی یہ بھی غور کیا کہ بچے کی عمر 20 سال ہو گئی اور آقا دو عالم علیہ السلام نے 1400 برس پہلے ہمیں بتایا کہ فرمایا جب 7 سال کا تمہارا بیٹا ہو جائے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آؤ، 10 سال کی عمر تک لاتے رہو، اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے فرمایا مار کر پڑھاؤ، معذرت کے ساتھ۔ اردو ٹیوشن نہیں گیا تو ہمیں دکھ ہوا، اس کی عمر 25 سال ہو گئی، آج تک بے نمازی ہے، ہمیں دکھ ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے بعد اسلام کی تاریخ کے اندر یہ سب سے سنہری دور ہے۔ وقت بھی انشاءاللہ ضرورت اس کی نزاکت بھی میرے پیش نظر ہے۔ اللہ اکبر، انتقال ہوا، انتقال ہونے لگا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک خلفائے راشدین کے بعد سب سے گولڈن پیریڈ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، کسی نے پوچھا حضرت مسلمانوں کے بادشاہ جو رہے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے؟ حکومت کرنے اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ فرمایا اگر میں نے اولاد کی تربیت اولاد درست کی ہے تو پھر میری اولاد کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا میرے لیے دولت وغیرہ کی کوئی ضرورت اللہ۔ اور فرمایا اگر تربیت ہی صحیح نہیں تھی تو کیا مال چھوڑ کر جاتا کہ میرے پیچھے گناہ کرتے مال سے؟ باپ فیکٹریوں کو مالک، اولاد پیچھے عیاش، کیا مال چھوڑ کر جاتا؟ اور یہ عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر، ان کے جو اباء و اجداد ہیں ان کا بھی عجب واقعہ ہے۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی، ہم اپنی سلیبس کی بکس میں پڑھا کرتے تھے بچپن میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک گھر میں مدینہ منورہ میں جناب علاقائی دورہ فرما رہے، دورہ فرماتے ہوئے
ایک گھر کے قریب پہنچے، غلام اسلم ساتھ ہے، ایک بیوہ عورت اپنی بیٹی کو کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی رپلائی کرتی ہے کہ امی جان ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، لہٰذا ماں کہنے لگی بیٹی خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیوار کی اوٹ میں سن رہے ہیں، تو بیٹی کہنے لگی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں دیکھ رہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنتے ہیں تو بہت خوش ہوئے، گھر گئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، غلام اسلم کو بھیجا، گھر کا پتہ کیا کہ اس کا بایو ڈیٹا معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ بیوہ عورت ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، بیٹی بڑی سعادت مند ہے، خوف خدا رکھنے والی ہے، کیسی تربیت ہے اس بیٹی کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور میٹھے اسلام کا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کون ہے جو اس سعادت مند لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا؟ حضرت عاصم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی، حضرت عمر فاروق اعظم نے پیغام بھیجا اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سعادت مند بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس بچی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی۔ یہ خصوصاً زیارت کی نیت سے لایا ہوں میں کتاب، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 425 آیات، جگہ جگہ مدنی پھول پڑھیں گے انشاءاللہ زوجل۔ پیارے اسلامی بھائی، ایمان کو جلا حاصل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، شاید آپ کے موضوع پر اتنی جامعہ کتاب اتنے مدنی پھولوں کے ساتھ شاید کبھی آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو نہ ملی، اور انتہائی سلیس انداز کے اندر۔ تو وہی یہ نفوس قدسیہ خود عمر فاروق اعظم، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ عید کا دن ہے، آنے والا ہے، بیٹیاں آئی ہیں، ابا جان کل عید ہے، ہماری سہیلیاں ہمیں تانا دیں گی، بادشاہ کی بیٹیاں ہو اور تمہارے نئے کپڑے نہیں، اور اتنی معقول سیلری، بلکہ اتنی کم سیلری، اتنی کم پیمنٹ، وہ کہتے ہیں نا کیسے گزارا ہوگا؟ پیارے اسلام میں دنیا کی اس نام و نمود سے بے نیاز ہو جائے اور دنیا سے بیگانہ بن کر رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میرے آقا نے کندھے سے پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جب تو صبح کیا کر تو شام کا انتظار نہ کیا کر، اور جب تو شام کرے تو پھر صبح کا انتظار نہ کیا کر۔ اللہ میرے بیچے اسلامی بھائیو، بیٹیاں کہنے لگی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو، ابا جان کل عید ہے، ہماری سہیلیاں ہمیں تانا دے گی کہ پریزیڈنٹ کی بیٹیاں ہوں، صدر کی بیٹیاں ہوں، بادشاہ کی بیٹیاں ہوں، خلیفہ کی بیٹیاں ہوں، اور تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں۔ نہیں جی نہیں، جو یہاں جو بھی سن رہا ہے وہ سننے والی بھی سنے، خدا کی قسم 13-14 ہزار روپے سیلری ہے نا، گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا انتہائی مختصر ہے۔ قرآن پاک 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے اور یہ منہ پھیرے، غفلت میں منہ پھیرے۔ ہم کہے کس نے دیکھی ہے، اور قرآن پاک فرما رہا ہے حساب کیا ہے؟ قریب۔ توجہ رکھیے گا انشاءاللہ چند منٹوں میں بات کو کلوز کروں گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، بیٹیاں کہنے لگی ابا جان ہمارے پاس کپڑے نہیں، آپ ذرا اولاد کی محبت میں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعض اوقات یہی ٹی وی کہتی ہے نہیں جی نہیں، فرانس اسٹینڈ رائز اسکول میں میرے بچوں کو داخلہ کروانا ہے، جہاں سے مرضی کما کے لاؤ، مجھے تو چاہیے۔ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ اس کے بیوی بچے اہل و عیال اس سے ڈیمانڈ کریں گے، فرمائشیں کریں گے، توجہ آپ کی رہنی چاہیے، اس سے فرمائشیں کریں گے، اور یہ شخص اپنے اہل و عیال کی فرمائش پورے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت اپنی اولاد اور اہل و عیال کی فرمائشوں کی وجہ سے یہ شخص جائز اور ناجائز کمائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وہی ہو۔ ایک جگہ قافلے میں گئے تھے، 70 پلس ایک بزرگ ملے، ایج 70 پلس تھی، رو رہے تھے مسجد میں۔ کیا ہوا بابا جی؟ کہنے لگے 2 بیٹے تھے، ایک UK میں ایک امریکہ میں، باپ دا میں ملازم تھا، ساری زندگی حرام کمایا، بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم و تربیت، دونوں بیٹے ایک UK بیٹھا ہے، ایک جو ہے وہ جناب والا امریکہ میں، وہیں سے پیسہ بھیج دیتے ہیں، بوڑھے میاں بیوی یہاں پر ہیں، اپنے پوتوں پوتیوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی۔ اب جب موت یاد آتی ہے، اپنے کرتوت یاد آتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔
اور جس اولاد کے لیے کیا تھا وہ اولاد تو صرف ایک جو ہے پیسہ بھیج کے سمجھتی سب کچھ ہی، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. اس طرح کے بیچارے رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. لیکن وہی بات کہ کسی کا حق کھایا تو اب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو بندوں کو بھی راضی کرنا پڑے. سود کسی نے کھایا، اب وہ کہہ لو یاد رکھیے کہ ایک ہوتا توبہ اور ایک ہوتا توبہ کی تلافی. ایک ایسا گناہ ہے جو اس نے کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، مثلا سود لیا، سود خور تھا، سود لیا، اب توبہ کی، یا اللہ جو کچھ سود لیا آج کے بعد نہیں دوں گا. لیکن میرے پیارے اسلام بھائی اب اس کی تلافی یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے سود لیا ان لوگوں کو اپنی رقم لوٹانا لازم ہے. اگر یاد نہیں کہ کس کس سے لیا تھا تو اسٹیمیٹ لگائے آج تک کتنا سود لیا، اتنا ہی سود کی رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تصدق کر دے ان لوگوں کی طرف سے. یہ اس کی تلافی ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں باہر کے اہل و عیال فرمائشیں کرتے ہیں. میرے محلے میں ایک رہتے ہیں، یہی سرکاری ایک محکمہ ہے وہاں پہ، چلو میں محکمہ کا نام بھی نہیں بتاتا، کلرک ہے. ان کی ماہانہ جو سیلری ہے وہ شاید 14-15 ہزار روپے. باقی ساری وہ کلرک کی تو کمائی بڑے بڑے افسر سے زیادہ ہوتی ہے، ان معنوں میں دوسرے حساب سے. الحمدللہ جمعرات کو فیضان مدینہ آنا جانا شروع ہوئے، نمازیں پڑھی، نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا. 1-2 قافلوں میں سفر کیا تو 10 سال شادی کو ہو گئے تھے. اپنے ہمزلف کی بیٹی جو ہے نا انہوں نے گود لی ہوئی تھی، بے اولاد تھے. تو الحمدللہ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا. جب قافلوں میں گئے اور الحمدللہ بار بار یہ اجتماع میں آنا شروع ہوئے تو ان کے دل میں خوف آخرت پیدا ہوا. اپنے بچوں کی اپنی کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ یہ سوچ بن گئی نا، اپنی بیوی سے کہنے لگے بات یہ ہے کہ آج 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک ہماری گود نعمت اولاد سے نہیں بھری گئی. شاید اس کی وجہ کہ میں جو حرام کما کر لاتا ہوں اس کی شاید یہی وجہ. تو میں نے اب نیت کری ہے، توبہ کر رہا ہوں، اور اب جو 14-15 ہزار تنخواہ تمہیں اس میں گزارا کرنا پڑے گا. تو اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، وہ بھی بڑی سعادت مند یعنی بیوی تھی. اس نے کہا انشاءاللہ عزوجل آپ نیکی میں قدم آگے بڑھائیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. سبحان اللہ. آپ کو پورا ساتھ ہوگی. ہم جو ہے وہ چکن بریانی نہیں کھا لیں گے، ہم جسے کہتے ہیں نا عرف کے اندر کہ جناب دال دلیے سے روٹی کھا لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ پارٹ ٹائم جانے لگا اور جناب والا اطراف کے علاقے سے دودھ لے کر محلے میں سیل آؤٹ کرنے لگا. لقمہ حلال کمانا شروع کیا، حرام سے توبہ کی. بحمدہ تعالی 10 مہینے نہیں گزرے اللہ تعالیٰ نے نعمت اولاد سے مارا. آج بھی میں شخص کو جانتا ہوں، آپ آئیں میں آپ کو ملوا سکتا ہوں. تو یہ اچھی صحبت کی برکتیں ہیں. تو بات وہی چل رہی تھی، کوشش کریں لازماً حلال کمائیں. نگران شورا مدنی چینل پر ایک پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ اے والدین جو لقمہ اولاد کو کھلا رہے ہو، اگر یہ حرام کا ہے تو حرام کی کمائی بیوی کھائے گی. بیوی جب کھائے گی تو اس کی چھاتی میں غذا بنے گی، وہ غذا بچے کے منہ میں جائے گی. تو اب کھایا تو بچے نے اور بیوی نے اہل و عیال نے حرام، اور ہم توقع رکھیں کہ یہ غذا کھا کر کل بچہ فرما بردار وفادار ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بیٹیوں نے جب کہا نا ابا جان کپڑے نہیں، تو وزیر خزانہ سے کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو بچیوں کے لیے کپڑے بنوانے. وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں، میں تنخواہ دے دیتا. مائنڈ نہیں کیا. میں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اور بچیوں کو کہا بیٹیوں اللہ کی رضا پر راضی رہو، انہی کپڑوں کو دھو کر کل دوبارہ پہنو. گھروں میں سال کی گندم پڑی ہوئی ہے، گھر میں شہر میں بہترین مکان ہے، اچھا بھلا کھا پی رہے ہیں، لیکن شکر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایسی کہانیاں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو شکر نہیں کرتے نا پھر رہتا بھی کچھ نہیں. اللہ شکر گزار بنائے. کوشش کریں اپنے گھر میں. صحابہ کرام نے جو پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں، تو فرمایا انہیں ان چیزوں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو آخر میں جو اسلامی بہنیں بھی آئی ہیں، میں عرض کروں گا خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے کہ 2-3 حدیث کیونکہ حبس بھی ہو رہی ہے اور بیان کرنے والے کو بیٹھنے والوں سے زیادہ گرمی لگتی ہے، لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. میری اسلامی بہنیں بھی سنیں توجہ کے ساتھ.
بیٹیوں اور بیٹوں اور اولاد کی تربیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ الحمدللہ عشاء سے پہلے میں بیٹھا یہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں سے 3 احادیث خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ آج ہر شخص، بس آپ کی توجہ تھوڑی دیر رہے، ہر شخص جو ہے وہ بیٹیوں اور بیٹوں والا ہے، تو یہ توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو۔ اگلا جو جملہ ہے خدا کی قسم سننے کے قابل، یعنی کہ دل میں سجا لینے کے قابل ہے۔ فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، سرکار فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں والا تو میں مبارک، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی ہیں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سنیے توجہ کے ساتھ، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس بیٹی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور نہ ہی بیٹی کی ولادت کو برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، اللہ اس شخص کو داخل جنت فرمائے، اللہ اس شخص کو داخل جنت فرمائے۔ تیسری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے، بیٹیوں کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی اور 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا 2 پر بھی جنت واجب۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 والے پر بھی جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ جائے، بار آ جائے، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی پیاری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ بھی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اور 3 کھجوریں تھیں۔ بیٹیاں کتنی تھی اس کے ساتھ؟ 2۔ کھجوریں کتنی تھی؟ 3۔ اس نے ایک کھجور ایک کو دے دی، دوسری کھجور ایک کو دے دی، پھر خود جو کھجور کھانا چاہی نا خود نہیں کھائی، بلکہ اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا، تو آقا علیہ السلام جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی بیٹیوں پر اظہار کرنے کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا۔ تو بیٹیاں بھائی بوجھ نہیں، میرے آقا کتنا فرمان ڈھارس دی کہ میں بھی بیٹیوں، صرف کرنا کیا ہے کہ قرآن نے جو تربیت اولاد کا ہمیں حکم دیا نا، تربیت اولاد کریں، تربیت کریں انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ایک جھلک چھوٹی سی، مرد کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، مرد کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم ہستیاں اس دور میں مسلمان مرد کے لیے سب سے عظیم کون ہے؟ ماں باپ۔ سب سے بڑی مقدم ہستی کون ہے؟ ماں باپ۔ لیکن عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے بزرگ و برتر اس کا شوہر ہے۔ کون ہے اس کا شوہر؟ یہ حدیث تو آپ بارہا سنتے آئے، مفہوم ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا، روا ہوتا تو حکم ہوتا کہ عورت اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ ایک طویل حدیث کا مفہوم، فرمایا اگر خامن کے جسم پر زخم ہو، ان میں پیک پڑ جائے، عورت اپنی زبان سے اس پورے جسم کے پیک کو چاٹ لے تو خامن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری روایت حقوق زوجین میں مفتی امین صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ تینوں روایتیں وہاں موجود ہیں۔ ایک صحابی جانے لگے سفر پر، اے میرے بیٹیوں والے اسلامی بھائیوں سنو توجہ کے ساتھ، آج جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگتے ہیں، فائنینشلی ہم مضبوط ہیں، ہماری اگر پیارے اسلام پوزیشن مضبوط ہے تو بعض چاہے قسم کے والدین یہ کہتے ہیں بیٹی نیچے لگ کر نہیں رہنا، خبردار ساس سسر کی بات برداشت کرنے کی بات نہیں، ہم نے تجھے لاکھوں روپے کا جہیز دیا، ہم بیٹھے ہیں پیچھے۔ اگر شوہر کوئی بات کرے، میرے آقا فرما رہے پیٹ بھی چاٹ لے تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ اگر روا ہوتا، عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خالق کو سجدہ کرتی، لیکن باپ اور ماں اسلام کی روح سے کتنا دور ہیں کہ جناب والا یہ تربیت دے رہے ہیں کہ فکر نہ کر ہم بیٹھے ہیں تو نیچے لگ کر نہیں رہنا۔ سنیے توجہ کے ساتھ، ایک صحابیہ گھر میں ہیں، شوہر سفر پہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہنے لگے جب تک میں نہ آؤں تو نے باپ کے گھر نہیں جانا۔ ان صحابیہ کے شوہر والد بیمار ہو گئے، کیونکہ پرانا دور تھا، کئی مہینے کے سفر ہوتے تھے۔ مفتی امین صاحب نے اس کو لکھا، وہاں حدیث کا ریفرنس ہوگا یقیناً۔ تو صحابیہ نے پیغام بھیجا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے والد صاحب شدید بیمار ہیں اور میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے،
کہ تو نے باپ کے گھر نہیں جانا، میں والد صاحب کی عیادت کروں یا شوہر کی تابعداری کروں؟ اللہ اکبر. تو میرے آقا نے فرمایا شوہر کی تابعداری کروں. حتیٰ کہ اتنے علیل ہوئے کہ ان صحابیہ کے والد انتقال کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب انتقال ہو گیا وہ صحابیہ پھر پیغام بھیج کہ یا رسول اللہ میں والد صاحب کی زیارت کروں، دیدار کروں، ان کی میت کی زیارت کروں یا شوہر کی تابعداری کروں؟ میرے آقا نے پیغام بھیجا شوہر کی تابعداری کروں. حتیٰ کہ والد صاحب دفن ہو گئے. جب والد صاحب کی تدفین ہو گئی صحابہ کرام کی جھرمٹ میں سرکار علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. فرمایا اس صحابیہ نے اپنے شوہر کی تابعداری کی، اس کی اس نیکی کی برکت سے اس کا باپ جنت کے باغات میں محل ہے. کاش کاش درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا. کوئی ایسے بیوقوف ہے شوہر پنچایتیں بٹھا رہا ہے، بیچارہ منتیں کر رہا ہے، گھر بھیج دو اس کو. نہیں بھیجیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں کرو گے، جب تک حرام نہیں کماؤ گے، جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کرو گے ہماری بیٹی کو، ہم نہیں بھیجیں گے. شوہر بیچارہ ایڑیاں نہ کر رہا ہے اور یہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کیا سکھا. خدارا اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں. قرآن و حدیث میں ہر انسان کی ایک لمیٹیشن مقرر کی گئی ہے. والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی حاضری ہوئی تو میاں بیوی کے حقوق کے متعلق انشاءاللہ ضرور کچھ عرض کروں گا. تربیت اولاد یہ کتاب ہے الحمدللہ دعوت اسلامی فتن دور میں ہمیں بڑا ہی جامع اور جو بنیادی ہمارا لٹریچر ہے وہ فراہم کر رہی ہے. میری گزارش ہے جتنے اولاد والے ہیں ابھی اس میں سے ایک صفحہ میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا، پوری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ دماغ کے دریچے روشن ہو جائیں گے. اچھا اسی طریقے سے ایک کتاب کا نام نوٹ کر لیں، عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب کی جنتی زیور مکتبۃ المدینہ سے ملے گی. اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. ایک کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ وہ علوم ہیں جو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر سیکھنا لازم ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کچھ انہی کتابوں میں سے چند باتیں سلیکٹ کی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کیا. آج آپ نے سونے سے پہلے 5 منٹ تھوڑا سا پورے گھر کا آپ نے جائزہ لینا ہے، اپنے انداز کا جائزہ لینا ہے کہ آیا تو آج میں درس قرآن پاک کا فرمان سن کر آیا تو میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کس ٹریک پر لے کر جا رہا ہوں. اگر وہ ٹریک غلط ہے تو پھر مدنی ٹریک پر آ جائیں، دعوت کے ماحول سے جڑ جائیں اور خود بھی بنیادی مسائل سیکھیں. اب وہی بات میں نے شروع میں کی تھی، انجینئر تو ہے لیکن جنازہ پڑھنا، ڈاکٹر تو ہے جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اب کہاں سیکھیں؟ کیا دارالعلوم میں داخلہ لے لیں آپ 8 سال کے لیے؟ نہیں. دعوت اسلامی کے 3 دن 12 دن کے قافلے بھی لاتے نا، 3 دن کے قافلے میں عموماً سب سے پہلے ہم ایک کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، تاجر ہے، عام ہے، خاص ہے، سب سے پہلے بغیر شرمائے غسل، وضو، نماز کی 6 شرائط، 7 فرائض، نماز کا پریکٹیکل، دعائے قنوت، جنازہ، یہ چند چیزیں سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں. تو میں آپ کا مہمان الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو نہ نوٹ چلتا ہے نہ ووٹ چلتا ہے، مدنی فیس چلتی ہے. تو آپ کا مہمان آپ اسلام بھائی اچھی سچی نیت کی فیس مجھے دے دیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. دل سے نیت، یہ وعدہ نہیں ہوتا، بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، نیت کر لے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچی نیت پر ثواب عطا فرماتا ہے. جب بندہ وہ نیکی کر لیتا اللہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3. کہ انشاءاللہ جون کے مہینے میں یا جولائی کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم کم از کم 3 دن کے قافلے میں انشاءاللہ ہاتھ اگر کھڑا کر لیں تو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نقلاً روایتاً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی نماز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم یا رب العالمین.